बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। और ये मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने को पूरी दुनिया में कोलोरेक्टल कैंसर की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर इस कैंसर के बारे में शऊर पैदा किया जाए ताकि वो इसकी जल्द तशखीस के बारे में आगाही हासिल करें और इसके जो बुरे असरात हैं उससे बच सकें। तो इस कैंसर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर इकराम बर्नी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकराम। थैंक यू वेरी मच फॉर। और ये हमारा जो सिलसिला चल रहा है बड़ा हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी मुख्तलिफ कैंसर के बारे में। तो ये है कि हमारा मकसद बुनियादी तो यही है कि लोगों के अंदर आगाही पैदा हो और वो इससे बच सकें। आई होप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा और वो उसमें ज़रूरी तौर पे आपको कम्युनिकेट करते होंगे। और अगर वो कुछ उनके सवालात हों तो वो भी हम ले सकते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं। और बिल्कुल हमें बड़ी अच्छी फीडबैक भी मिली है। लोगों ने कहा है कि यार आप इसको कंटिन्यू करें। एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोगों के अंदर ये आगाही पैदा कर देते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है जी। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर इकराम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कोलोरेक्टल कैंसर असल में होता क्या है और ये कितना आम है हमारे रीजन में और पाकिस्तान में और दुनिया भर में? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार। देखें, कोलोरेक्टल कैंसर जो कोलन और रेक्टम जो है, ये जो आंत है उसका जो आखिरी हिस्सा, जिसको बड़ी आंत भी कहते हैं, ये वो वाला हिस्सा है। तो जिस वक्त छोटी आंत होती है जो कि बहुत तकरीबन 20-22 फुट लंबी होती है, वो पेट में फोल्डेड होती है, लेकिन बाकी जो उसका आखिरी हिस्सा है उसको कोलन और फिर सबसे आखिरी हिस्से को रेक्टम कहते हैं। और ये बहुत कॉमन है, इसका जो कैंसर है वो दुनिया में तकरीबन 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर समझा जाता है। और 3rd मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी जो कैंसर की वजह से होती है वो भी इसी वजह से है। पाकिस्तान में और हमारे रीजन के अंदर भी ये टॉप 5 कैंसर्स के अंदर आता है। कहीं पे तीसरे पे, कहीं पे चौथे पे, कहीं पे 5वें पे। तो बहुत कॉमन कैंसर्स है। बड़ी अच्छी बात है कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन कैंसर है। अच्छा डॉक्टर इकराम, मुझे ये बताइएगा कि ये कैंसर जो है वो उसकी अलामात क्या हैं जिनके ज़रिए हम लोगों को पता चल सकता है कि ये हमें हो रहा है, उसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं जिसके बारे में हमें फिक्रमंद होना चाहिए? देखें, इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जहन में रखना। पहली बात तो ये कि ब्लड जिस्म के किसी भी हिस्से से आए तो वो नॉर्मल होता है, और ख़ुसूसन अगर वो स्टूल्स के अंदर मिक्स हो के आए या स्टूल्स में ब्लड आ रहा हो तो ये सब बहुत फौरी तौर पे इसको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसको ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऑल्टरनेट होने शुरू हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो कभी डायरिया हो, या फिर जो बावल हैबिट है आपकी वो चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो उसको रोज़ाना वो जाता है टू ओपन द बावल्स, और अब वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक नहीं जा पा रहा है, तो ये बावल हैबिट चेंज हो गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कोलोरेक्टल कैंसर का। उसके अलावा पेट में दर्द रहना जिसकी कोई वजह समझ में ना आए, या फिर इस तरह से हो कि थकन का एहसास, जो कि अमूमन इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होता है, तो फिर ये एनीमिया डेवलप होता है, तो थकन का एहसास। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको जहन में रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर इकराम, मुझे ये बताइएगा, जैसे बाकी कैंसर्स में भी हमने ये देखा था कि कुछ लोग जो है ज़्यादा जिनकी खतरा होता है उनको कैंसर, तो क्या इस कैंसर के अंदर भी कोई ऐसी लोग हैं जिनको ज़्यादा खतरा होता है इसका? जी, देखिए, इसमें कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। और ये तकरीबन 40-45 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है ख़तरा बढ़ते चला जाता है। इसमें 2-3 चीज़ों को जहन में रखें। पहली तो ये कि एज इन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि किसी के ख़ानदान में इमीडिएट रिलेटिव्स में कोलन कैंसर हो या कुछ और कैंसर्स हो जैसे कि ब्रेस्ट या यूट्राइन या ओवेरियन कैंसर, तो उन लोगों में भी इस कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। फिर ये कि अगर कोलन में कोई डिज़ीज़ पहले से हो, जिसको एक कॉमन डिज़ीज़ है, कई लोग उसके बारे में जानते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर वो हो तो फिर उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बताइएगा कि इस कैंसर से प्रिवेंशन भी की जा सकती है
اور تاکہ ہم اس کے جو برے جو افیکٹس ہیں ان سے بچ سکیں؟ جی بالکل، اس کے دیکھیں پریونشن اس میں بہت سارے اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے. تقریباً 70% لوگوں میں جن میں یہ کینسر ہوتا ہے وہ عموماً اوبیز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا باڈی میس انڈیکس 30 سے زیادہ ہوتا ہے. ان کا لائف اسٹائل سیڈنٹری ہوتا ہے، وہ ایکسرسائز زیادہ نہیں کرتے ہیں. ان کے کھانے پینے کی خاص قسم کی ان کی ہیبٹ ہوتی ہے جس میں وہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ کم کھاتے ہیں اور جو ریڈ میٹ ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پریونشن میں مدد دیتی ہیں، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، انکریزڈ کنزمپشن آف ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. جو فریش ویجیٹیبل فروٹ ہے اس کی کنزمپشن کو بڑھانا چاہیے. اور جو میٹ ہے، خصوصاً جو چارڈ میٹ ہوتا ہے، جیسے یہ چارکول زیادہ کیا ہوا باربیکیو زیادہ میٹ جو ہوتا ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں، لیکن اس کو کم کر دینا چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جن کے ساتھ میں پریونشن ممکن ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں میں یہ معلوم ہو کہ ان کے بھائی میں یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کولن کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، وہ اسکریننگ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اگر اسکریننگ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو پھر ارلی پریونشن پھر بھی ممکن ہے. یہاں سے اس کی بھی بات کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر کرام، آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ ویجیٹیبلز جو کم کھا رہے ہیں اور میٹ زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ریکمینڈیڈ پورشن بھی ہے کہ کتنا آپ کو میٹ کھانا چاہیے، کتنا آپ کو ویجیٹیبل کھانا چاہیے؟ تو یہ ہم اس کو میرے خیال سے پہلے بھی 2-3 دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ کی جو WCRF کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ریڈ میٹ کی کنزمپشن 5 پورشنز ان اے ویک یا اس سے کم رکھی جائیں. اور جو ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس اور جو ہول گرین بریڈ ہے اس کی کنزمپشن 5 پورشنز آؤٹ آف 15 پورشنز ان اے ڈے، یعنی کہ جو جتنا بھی آپ کھانا کھاتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، اس میں سے 15 میں سے 5 پورشنز جو ہیں وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس اور ہول گرین ہونی چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر کرام، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی جو ہے وہ اسکریننگ بھی کی جا سکتی ہے؟ جیسے اگر ایک بندہ اس کو علامات ظاہر نہیں ہوئی تو کیا اسکریننگ بھی کی جا سکتی ہے اس کی جی وداؤٹ اینی سمٹمس؟ جی، تو یہ ان چند کینسرز میں شامل ہے جس کے لیے اسکریننگ کے ریکمینڈڈ ہے اور ٹولز موجود ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، لیکن جن ناظرین نے پہلے نہ دیکھا ہو تو جو 4-5 کینسرز ہیں جن کے لیے اسکریننگ ریکمینڈڈ ہے، اویلیبل ہے، وہ بریسٹ کینسر اور سروائکل کینسر خواتین میں، اور لنگ کینسر اور کولن کینسر دونوں جینڈرز کے اندر، آدمیوں میں اور عورتوں میں. ان کے لیے اسکریننگ موجود ہے. پھر obviously پروسٹیٹ کینسر ہے جو کہ صرف مردوں میں ہوتا ہے. کولن کینسر کے لیے اسکریننگ کے ٹولز موجود ہیں. جنرلی اسپیکنگ 45 اور کچھ آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ 50 سال، 45 یا 50 سال کی عمر سے لے کے 75 سال کی عمر تک کے جتنے لوگ ہیں ان کو اسکریننگ کے لیے جانا چاہیے. اسکریننگ کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے جس کے اندر انڈوسکوپی سے، جو کہ کولن کے راستے سے کی جاتی ہے، جس کو کولونوسکوپی بھی کہتے ہیں. وہ 50 سال کی عمر میں شروع کریں اور 10 سال کے بعد پھر ریپیٹ کریں، 10 سال کے بعد پھر ریپیٹ کریں اگر وہ نارمل ہو. اور اگر اس میں کوئی اب نارملٹی ہو تو ظاہری بات ہے پھر اگلی جو ریپیٹ کریں گے وہ جلدی کریں گے. دوسرا، کچھ اب بڑے اچھے ٹیسٹ آ گئے ہیں جو کہ اسٹول ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسٹول کے اوپر بھی DNA بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور بھی کیمسٹری کے کیمیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. جو کیمیکل ٹیسٹ اور اسٹول ٹیسٹ ہیں، پھر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پازیٹیو ہوں گے پھر بھی کولونوسکوپی کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس جگہ کے اوپر کوئی لیجن اگر ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر اس کا ارلی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کولن کینسر جو عموماً شروع ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے پروجیکشن سے، جس کو ہم پالپ کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اگر وہ پالپ ہے اور ابھی تک کینسر نہیں بھی بنا اور کولونوسکوپی میں وہ نظر آ گیا تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دوسری طرح سے اسکریننگ کی جائے، جیسے یہ جو میں نے اسٹول ٹیسٹ بتائیں، تو پھر اگر وہ پازیٹیو ہوں گے تو پھر کولونوسکوپی کر کے ان پالپس کو یا ارلی کینسر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر ریموو کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر کہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں نے چیک کروانا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے کیا اپنے جو میرا ڈاکٹر ہے، نارمل ڈاکٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس جانا پڑے گا یا ایک آنکولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا اسکریننگ کے لیے؟ جی ہاں، یہ کام جو کولونوسکوپی ہے یہ تو گیسٹرو انٹرولوجسٹ کرتے ہیں. جو اسکریننگ جو اسٹول ٹیسٹ ہیں وہ جنرل فزیشینز بھی کر سکتے ہیں.
تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے جنرل فزیشین کے پاس جائیے، اس سے ڈسکس کیجیے، اور اس سے ڈسکس کرنے کے بعد اگر اسٹول ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ وہیں پہ لیبوریٹری میں ہوگا سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد، لیکن اگر کولونوسکوپی ہونی چاہیے تو پھر وہ آپ کو ریفر کریں گے گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس۔ اس میں آنکولوجسٹ اس وقت ہی پکچر میں آتے ہیں جس وقت ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کینسر کی، آنکولوجسٹ پھر اس کو پھر ٹریٹ کرنے کے مرحلے میں شامل ہوتے ہیں علاج کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر اکرم، کافی ہم نے اس کے بارے میں باتیں کر لی، آخر میں اگر آپ کوئی الگ سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس کینسر کے بارے میں؟ آئی تھنک اس کو میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کولن کینسر ایک پریونٹیبل کینسر ہے۔ یہ جو ڈائٹری موڈیفیکیشنز ہیں اس کے ساتھ میں اسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی ڈائٹ، فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کو جاری رکھا جائے تو 30% چانسز یہ ہیں کہ کینسر کا چانسز ہونے کے کم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک اسکرینیبل کینسر ہے، یعنی کہ اگر کینسر ڈیولپ ہو بھی رہا ہو تب بھی آپ اس کو اسکرین کر کے یہ جو میں نے بتایا کولونوسکوپی اور اسٹول ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے اگر اس چیز کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے یا کینسر ڈیولپ ہونے سے پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسکریننگ سے جو لوگ جہاں پہ ریگولر اسکریننگ پروگرام ہے وہ مورٹیلٹی تقریباً 60% کے قریب کم ہو جاتی ہے۔ پھر آخری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کینسر ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے، یعنی کہ جس وقت تک وہ چھوٹا ہو، 2 سینٹی میٹر سے کم ہو یا ارلی اسٹیجز کے اندر ہو، اور پھر صرف سرجری سے اس کو نکال دیا جائے تو تقریباً 90% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے کیور ہو جانے کے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں کے اندر یہاں پہ لوگ اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ کینسر ارلی ایڈوانس اسٹیجز میں ڈائگنوز ہوتا ہے جا کے، جس وقت پھر ٹریٹمنٹ نہ صرف مشکل بھی ہوتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ اور آئی تھنک جو چیز ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر نثار اور میں، وہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ سب لوگوں کو بتانے کی کہ کئی کینسرز ایسے ہیں جو پریونٹیبل ہیں، جو کہ ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں کینسر بننے کی اسٹیجز سے پہلے بھی یا کینسر بننے کے فوراً بعد بھی ارلی اسٹیجز میں وہ ڈائگنوز ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ کینسر کیور بھی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ تو اب جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے دوست، اگر وہ 50 سے زیادہ ہیں، لازمی بات ہے میرے زیادہ تر دوست 50 سے زیادہ ہی ہیں، تو ان کو لازمی جو ہے یہ کینسر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اسکریننگ کروانی چاہیے، اور بڑا ایزی ہے، جیسے اسٹول ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور گیسٹرونٹرولوجسٹ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا سب لوگوں کو کہ آپ لوگ اس ٹیسٹ کے لیے ضرور جائیں۔ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، میں نے بھی ابھی تک نہیں کروایا ہوگا۔ تو ڈاکٹر اکرم، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی۔